الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مرد اور عورت اس دنیا میں انسانوں کی دو مختلف انواع ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مرد کو پیدا کیا، اس کے بعد عورت کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے باہمی رشتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار انسانوں کو پھیلا دیا، جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان دونوں سے انسانوں کی نسل کا سلسلہ چلا دیا. بہت سارے انسان، مرد اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں پھیلایا. تو مرد اور عورت یہ انسانی مخلوق کی دو انواع ہیں، ایک نوع مرد ہے، ایک نوع عورت ہے. اللہ جل جلالہ نے ان دونوں میں تخلیقی اعتبار سے فرق رکھا ہے. مرد کی تخلیق اور طرح سے ہوئی ہے، عورت کی تخلیق اور طرح سے ہوئی ہے. تخلیق میں فرق کی وجہ سے ان دونوں کی ذمہ داریوں میں بھی فرق ہے. مرد کی تخلیق ذرا اور انداز سے ہوئی، اللہ نے اس کی ذمہ داریاں بھی مختلف رکھی ہیں. گھر کے باہر کا جو بھی نظام ہے اللہ نے مرد کے ذمہ رکھا ہے. عورت کی تخلیق اللہ نے مختلف طریقے سے فرمائی ہے. اس کی جسمانی اعضاء کی بناوٹ، اس کا مزاج، اس کی توانائیاں، یہ سب مرد سے مختلف ہے. تو جب تخلیق ہی مختلف ہے تو اللہ نے ذمہ داریاں بھی مختلف رکھی ہیں. عورت کی ذمہ داری اللہ نے گھر کے اندر رکھی ہے کہ گھر کے اندر کی جو بھی معاملات ہیں، بچوں کی پرورش ہے، کھانا بنانا ہے، گھر کے دیگر معاملات ہیں، اللہ نے اس کی ذمہ داری عورت کو سونپ رکھی ہے. ذمہ داری کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. احترام دونوں کا برابر ہے. جیسے مرد کا احترام ہے ویسے عورت کا احترام ہے. جیسے مرد کے حقوق ہیں ویسے ہی عورت کے حقوق ہیں. حقوق اور احترام کے اعتبار سے، اکرام کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ نے دونوں کو برابر رکھا ہے کہ دونوں کو انسانیت کا شرف اللہ نے عطا فرمایا ہے. اسلامی تعلیمات کے آنے سے پہلے دنیا کے مختلف اقوام میں اور مختلف مذاہب میں عورت کے بارے میں مختلف تصورات رکھے جاتے تھے. عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں شر عورت سے پھیلا ہے. ان کے مذہبی عقائد کا حصہ تھا. ظاہر ہے کہ ان کے اصل مذہبی عقائد تو اور تھے، بعد میں عیسائیوں نے اس میں تبدیلیاں کی تھی. تو وہ جو تحریف شدہ عقائد تھے، تحریف شدہ نظریات تھے، تو ان میں سے عورت کے بارے میں نظریہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوع پھل کھانے پر عورت نے اکسایا تھا. گویا حضرت حوا نے پہلے کھایا، پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس پر اکسایا. تو وہ دنیا میں گناہ کی بنیاد عورت کو سمجھا کرتے تھے کہ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا میں گناہ بھی نہ ہوتے. تو اس تصور کی وجہ سے عورت کے بارے میں ان کے نظریات کچھ مختلف تھے. وہ عورت کو مرد کی بنسبت کمتر سمجھا کرتے تھے. مکہ کے مشرکین عورت کے بارے میں ان کے نظریات پیچیدہ قسم کے تھے. عملی طور پر ان کے ہاں کچھ قبائل میں عورت کو، لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیا جاتا تھا. جیسے قبیلہ بنو تمیم کے ہاں یہ رواج رہا ہے، اور بھی مختلف قبائل میں انفرادی طور پر یہ وبا رہی ہے کہ وہ بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرتے تھے. زندہ درگور کرنے کی روایت تو چند قبائل میں ہوگی،
لیکن لڑکی کو بوجھ سمجھنا یہ ان کا عمومی طرز عمل تھا، یعنی تمام عربوں کے ہاں اسلام سے پہلے یہ عمومی چلن تھا کہ وہ لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خبر سنائی جاتی، یہ خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا کہ یہ میرے اوپر کیا مصیبت آ گئی۔ اب وہ شرمندہ پھرتا تھا کہ اب میں کیا کروں، کیا میں قوم سے چھپ جاؤں یا میں اس لڑکی کو زندہ درگور کر دوں، میں کیا کروں؟ تو اس طریقے سے ان کا عمومی چلن قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ عربوں کے ہاں لڑکی کی ولادت کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے تھے کہ اب ہم اس کا کیا کریں۔ اسلام نے آ کر معاشرے کو عورت کا حقیقی مقام یاد دلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 550 سالوں کا فرق ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو 5.5 صدیوں کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک طویل دورانیہ ہے، اور اس طویل دورانیے کی وجہ سے انبیاء کی تعلیمات یہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کر لوگ بت پرستی کی طرف مائل تھے، ان کے نظریات گمراہ کن ہو چکے تھے، ان کے اخلاق ایسے تھے کہ جنگلی درندے بھی انسان کو دیکھ کے شرمائیں۔ تو عورت کے بارے میں بھی ان کا نقطہ نظر تبدیل ہوتے ہوتے یہ ہو چکا تھا کہ عیسائیوں کے ہاں عورت کو گناہ کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا، مشرکین عرب یہ عورت کو اپنے لیے وبال سمجھتے تھے، تو اسلام نے آ کر انہیں یاد دلایا۔ گزشتہ انبیاء کی تعلیمات بھی یہی تھی کہ عورت کو عزت کا مقام حاصل تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ طویل زمانے تک روئے زمین وحی کی رہنمائی سے محروم رہی ہے اور لوگوں کے ذہنوں سے وہ قدیم وحی اور قدیم جو آسمانی کتابیں ہیں وہ محو ہوتی جا رہی تھی، تو عورت کے بارے میں بھی ان کی تعلیمات عجیب و غریب ہوتی جا رہی تھی۔ تو اسلام نے آ کے یاد دلایا کہ دیکھو عورت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہی مخلوق ہے جیسے تم مرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہو۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات میں خواتین کے قصے بیان کیے، خواتین کا تذکرہ کیا، یعنی وہ عرب جو خاتون کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے، ان کے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نے خواتین کا ذکر عزت اور کرامت کے ساتھ کیا۔ سورہ قصص کو آپ دیکھ لیجئے، یہ پوری سورت خاتون کے کردار کے گرد گھومتی ہے، اور اس سورت کا لب لباب اگر آپ نکالیں تو وہ خواتین کی ذہانت، خواتین کی عقل، اس کی تعریف پر مبنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، پیدا ہوئے، تو آپ جانتے ہیں کہ فرعون اس وقت اس کے ہرکارے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، تو فرعون کے خوف کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو ایک باکس میں بند کیا اور دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ اب ماں کی ممتا کو چین نہیں آ رہا تھا، بچے کو دریا کے لہروں کے سپرد تو کر دیا، لیکن اب اس کی خبر کون لائے گا؟ اب کسی کا انتخاب کرنا تھا، گھر میں ہی سے ہی کرنا تھا۔ اب گھر میں موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بھی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھائی کی بجائے بیٹی کا انتخاب کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی نگہبانی ان کی بہن کرے، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ ان کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے کہ وقالت لأختہ قصی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا کہ پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھتے رہو۔ اور میں نے عرض کیا کہ گھر میں بھائی بھی موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ نے اعتماد حضرت موسیٰ کی بہن پہ کیا، کہ ان کی عقل پر اعتماد کیا یا ان کی ذہانت پہ اعتماد کیا، تو وہ بچی پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ وہ باکس چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا، وہاں سے اس کو اندر لایا گیا۔ اب فرعون کا دربار سجا کہ اب اس بچے کا کیا کیا جائے، تو وہاں بھی وہی بچی جاتی ہے
اور فرعون کے دربار میں تقریر کرتی ہے، انہیں آمادہ کرتی ہے کہ دیکھو میں تمہیں اس ایک خاتون کا پتہ بتلاتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے گی۔ اب اس بچی کی کتنی ذہانت ہوگی جو فرعون جیسے جابر بادشاہ کے دربار میں فرعون کو قائل کر رہی ہے، حالانکہ ماحول بھی خطرناک ہے، اس پہ شک بھی ہو سکتا تھا کہ کہیں اس کا بچے کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن آپ اس بچی کی ذہانت کو دیکھیں کہ اس نے انتہائی ذہانت کے ساتھ فرعون اور اس کے پورے دربار کو قائل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کے لیے ایک عورت کا پتہ میں بتلاتی ہوں، اور وہ عورت خود اس کی والدہ تھی۔ تو اس کی ذہانت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی والدہ کے پاس آئے، تو قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی صورت میں آگے جا کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے کہ ان کی بیٹیاں وہ جانوروں کو پانی پلاتی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام وہاں مسافر کی حیثیت سے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، وہ بچیاں وقت سے پہلے گھر پہنچی، تو گھر جا کر اپنے والد کو بتاتی ہیں کہ ہم جلدی کیوں آئی ہیں، کہ ایک مسافر آیا تھا اور اس نے آ کے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تو ہم جلدی گھر آ گئیں۔ اور پھر وہ جو بڑی بچی تھی، صفورہ نام اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس نے اپنے والد سے کہا کہ دیکھیے ہمیں ایک ملازم چاہیے، اور ملازم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیانتدار بھی ہو اور اپنے کام کو جانتا ہو، تو یہ جس اجنبی مسافر نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے یہ دیانتدار بھی معلوم ہوتا ہے اور کام بھی اچھا جانتا ہے، تو آپ اس کو ملازم رکھ لیجیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی کی سفارش پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ تو قرآن کریم یہ واقعہ ذکر کرتا ہے، تو یہ خواتین کا ذکر قرآن کریم اس صورت میں کر رہا ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی ذہانت بیان کر رہا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی اور آگے پھر جا کے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بنی، قرآن کریم اس کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 3 لوگ بڑے قیافہ شناس گزرے ہیں جن کو انسانوں کی پہچان کا بڑا ملکہ حاصل تھا۔ انسان کو دیکھ کر پہچان لینا کہ یہ آگے جا کے کیا کرے گا، مفید ثابت ہوگا، نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو 3 ایسے معروف لوگ گزرے ہیں، ان میں سے ایک عزیز مصر تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ آگے جا کے عظیم المرتبت بنے گا، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا، کہ دیکھو اس کا خیال رکھو، اس کو احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ آگے جا کے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو ایک عزیز مصر تھا جس نے بچپن میں ہی یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تھا کہ یہ آگے جا کے بڑا عظیم المرتبت بنے گا۔ دوسرے نمبر پر یہی خاتون صفورہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنے بعد مسلمانوں کی خلافت کے لیے حضرت عمر کا انتخاب کیا، اور حضرت عمر کو انہوں نے پہچانا کہ یہ میرے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت یعنی خلافت کو بہتر طریقے سے چلائیں گے اور امت کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ تو ان 3 قیافہ شناس لوگوں میں ایک خاتون کا ذکر ہے، حضرت صفورہ۔ تو یہ اسلام خاتون کی اور عورت کے مقام کو بیان کرتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ عرب جو خواتین کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اس کی پیدائش پر لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے، ان کے ماحول میں قرآن کریم خواتین کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، تاریخ میں گزری ہوئی عظیم خواتین کا تذکرہ کر رہا ہے، ملکہ بلقیس کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم عربوں کے ماحول میں خواتین کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل خواتین کے باب میں یہ امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ خواتین کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے۔ خواتین کے مختلف رشتے ہیں، مطلب ایک رشتہ خواتین کا ماں کی حیثیت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ حضرت ام ایمن جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی، آپ علیہ السلام ان کو ماں کا درجہ دیتے تھے۔ ان کے ساتھ آپ کا طرز عمل لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کی رضاعی ماں حضرت حلیمہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں ایمان لائی تھی، جیسے کہ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں۔
اور وہ جب تشریف لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے لیے آپ نے چادر بچھائی، گویا کہ امت کو یہ سکھایا کہ ماں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے۔ عربوں کے اس ماحول میں عملی پیغام دیا کہ اگر عورت ماں کے روپ میں ہو تو اس کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کا ایک روپ بہن کی حیثیت سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بہن نہیں تھی، نہ کوئی بھائی تھا، ہاں آپ کے رضائی بہن بھائی تھے۔ غزوہ حنین کے بعد جب قیدی پیش ہوئے، اب ان میں ایک خاتون آئیں، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے عرض کیا کہ میں آپ کی بہن ہوں، میں حضرت حلیمہ کی بیٹی ہوں، اور آپ نے اور میں نے مل کے ان کا دودھ پیا۔ اور پھر اس نے بچپن کا ایک واقعہ یاد دلایا کہ جب آپ بچپن میں ہمارے گھر میں تھے اور ہمارے ساتھ مل کے ہماری اماں کا دودھ پی رہے تھے، میں اس زمانے میں آپ کا خیال کرتی تھی، تو ایک مرتبہ آپ نے میرے بازو پر کاٹا تھا اور اس کاٹنے کے نشان تھے، اس نے وہ نشان دکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کروایا کہ میں آپ کی بہن شیمہ ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، آپ نے ان کا اکرام کیا، انعامات ان کو دیے، اور پھر آپ نے ان کو پیشکش کی کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ مدینہ چلی جاؤ، کہ تم میری بہن ہو تو میں تمہیں بہن کی حیثیت سے رکھوں گا، احترام کے ساتھ تمہیں وہاں رکھا جائے گا، اور اگر تم واپس اپنی قوم کی طرف جانا چاہتی ہو تو آپ کو یہ بھی اختیار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کی طرف جانا چاہتی ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرپور اکرام کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ ان کے احترام میں دیگر قیدی بھی آپ نے آزاد فرمائے۔ تو گویا اس ماحول میں یہ عملی پیغام دیا گیا کہ اگر عورت بہن کے روپ میں ہو تو اس طریقے سے اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور اس طریقے سے اس کا مان رکھا جاتا ہے۔ عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کر کے امت کو پیغام دیا کہ بیٹیوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اعزاز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے لیے چادر بچھاتے تھے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ عملی پیغام دیا جا رہا تھا کہ عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہو پھر کس طریقے سے اس کا احترام کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جاتا ہے۔ اور عورت اگر بیوی کے روپ میں ہو، یہ عورت کا چوتھا روپ ہے کہ وہ کبھی بیوی ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 11 بیویاں تھیں، 11 ازواج مطہرات تھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ عملی پیغام دیا کہ عورت اگر بیوی کے روپ میں ہو تو اس کے ساتھ کس طریقے سے رہا جاتا ہے۔ تو یہ عورت کا مقام ہے جسے قرآن کریم بیان کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر اس کا اظہار لوگوں کے سامنے فرمایا، اپنے عمل سے لوگوں کو سکھایا کہ عورت کا احترام کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام نے آ کر لوگوں کو یاد دلایا کہ مرد کی طرح عورت بھی انسان ہے، اللہ کی معزز مخلوق ہے، ورنہ اسلام سے پہلے دنیا کی جو مختلف اقوام تھیں ان کے ہاں عورت کا کیا تصور تھا میں عرض کر چکا ہوں۔ یونانی جو اس زمانے کی مہذب اور ترقی یافتہ قوم سمجھی جاتی تھی اپنے زمانے میں، ان کے ہاں عورت کو دنیا میں برائیوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ انگریزی کے ایک اصطلاح معروف ہے پینڈورا باکس، تو یہ پینڈورا انگریزی میں یونانی زبان سے آیا ہے۔ یونانیوں کی جو اساطیر ہیں، یعنی ان کی جو دیومالائی کہانیاں ہیں، ان میں پینڈورا نامی خاتون کا ذکر ملتا ہے، اور اس کہانی کے مطابق دنیا کی پہلی خاتون پینڈورا نامی تھی۔ اس کے پاس ایک باکس تھا، اس نے جیسے ہی وہ کھولا تو اس کے اندر نحوستیں وبائیں بھری ہوئی تھیں، تو وہ باکس کھلتے ہی دنیا میں نحوستیں پھیل گئیں۔ گویا اس سے پہلے دنیا میں نہ کوئی نحوست تھی، نہ کوئی وبا تھی، نہ کوئی بیماری تھی۔ پہلی عورت جیسے ہی آئی اور اس نے وہ باکس کھولا تو وہ وبائیں ساری دنیا میں پھیل گئیں، تو وہیں سے پینڈورا باکس کے اصطلاح انگریزی زبان میں آئی۔ تو یونانیوں جو اپنے زمانے میں بڑے ترقی یافتہ سمجھے جاتے تھے، ان کا عورتوں کے بارے میں یہ تصور تھا۔ تو یونانی ہوں، اپنے زمانے میں رومی ہوں، یا بعد میں رومن امپائر ہو، ان میں عورت کا کوئی احترام نہیں تھا۔ مشرکین مکہ کی بھی یہی صورتحال تھی۔ اسلام نے آ کے لوگوں کو یاد دلایا کہ عورت کا احترام کیسے ہوتا ہے اور عورت کے حقوق کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں، اپنی رضائی بہن، اپنی رضائی والدہ،
اپنی پرورش کرنے والی حضرت ام ایمن اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ عملاً جو سلوک کیا، اس سے لوگوں کے سامنے یہ صورتحال واضح ہوئی کہ عورت کا کیا مقام۔ عام خواتین کو بھی آپ علیہ السلام پورا حق دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام سورہ مجادلہ ہے۔ مجادلہ عربی میں لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں، بحث مباحثے کو۔ اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک خاتون تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک انصاری صحابی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیت تھی۔ ان کے خاوند نے ایک مرتبہ انہیں کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو۔ یہ جملہ ہماری اصطلاح میں زہار کہلاتا ہے، فقہی اصطلاح۔ قدیم عربوں میں اس جملے کو طلاق کے قائم مقام سمجھا جاتا تھا۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے تو وہ طلاق سمجھی جاتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ خانگی معاملات میں اگر کوئی واقعہ ہو جاتا تو جب تک اسلام اس کو تبدیل نہ کرتا تو وہ عربوں کے رواج کے مطابق ہی اس کا فیصلہ ہوتا تھا۔ اب جب ان کے خاوند نے انہیں کہا کہ تم میرے لیے میری بیوی کی طرح ہو تو عربوں کے رواج کے مطابق یہ طلاق تھی، اور اسلام میں کوئی نیا حکم اس کے بارے میں آیا نہیں تھا۔ تو یہ خاتون آئیں حضور علیہ السلام کے پاس کہ میرے خاوند نے مجھے اس طرح کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو اس کے بارے میں شریعت میں کوئی حکم تو آیا نہیں، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا، اور عربوں کے رواج کے مطابق تو تم پر طلاق واقع ہو گئی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہوں، میں اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اس کے بارے میں ابھی اللہ نے کوئی حکم تو نازل کیا نہیں، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس خاوند سے محبت ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آپ علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا کہ دیکھو اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ اب اس خاتون نے وہی کھڑے کھڑے آسمان کی طرف رخ کیا، ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ یہاں تو میرا مسئلہ حل ہو نہیں رہا، آپ ہی میرا مسئلہ حل فرمائیے۔ تو اللہ نے اس پہ سورت نازل کی، اس کی پہلی آیات ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے معاملے میں بحث کر رہی تھی۔ تجادلک کا لفظی معنی جھگڑا کر رہی تھی، کہ آپ کے ساتھ بحث کر رہی تھی، یعنی اپنی فریاد بار بار پیش کر رہی تھی۔ واللہ وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے حضور اس نے شکایت کی، اللہ کے حضور شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ آپ دونوں کی بات چیت سن رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے عورت کو کتنا مقام دیا کہ جب اس عورت نے آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ میرا مسئلہ آسمانوں سے حل فرما دیجئے، تو اللہ نے اس کی بات سنی اور اس کی شکایت کرنے کے انداز کو قرآن میں بیان کیا، اور پھر آگے اس کا مسئلہ بھی حل کیا کہ یہ زہار ہے، یہ طلاق نہیں ہے، اس کا خاوند کفارہ دے کے دوبارہ اسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ یہ خاتون کا احترام ہے۔ یہی خاتون حضرت خولہ بعد میں ایک موقع پہ حضرت عمر سے ملتی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر باہر نکلے اپنی خلافت کے زمانے، عمر جو 36,000 شہروں کے فاتح تھے اور جن کے نام سے قیصر لرزتا تھا، سپر پاورز کانپتی تھی، تو وہ عمر باہر نکلتے ہیں، اپنے ساتھ قریبی احباب ہیں۔ اب ایک خاتون، بوڑھی خاتون لاٹھی ٹیکتی ہوئی آتی، کمر جھکی ہوئی ہے، لاٹھی ہاتھ میں ہے، بڑھاپا طاری ہے، اور عمر کے آگے کھڑی ہو کے فرماتی ہیں کہ عمر وہ زمانہ یاد رکھو جب تم بکریاں چراتے تھے، تم اونٹوں کے چرواہے تھے، تو یاد رکھنا اپنا وہ وقت جب تم اونٹوں کی چرواہے تھے۔ آج امیر المومنین ہو تو کہیں اپنی پرانی اوقات بھول کر لوگوں پہ ظلم نہ کرنے لگ جائے، تو اپنا پرانا طرز عمل یاد رکھنا، لوگوں پہ ظلم نہ کرنا۔ اب یہ بات وہ بوڑھی خاتون کس کو کہہ رہی ہے؟ عمر کو کہہ رہی ہے، جس کا دین میں بھی بہت بڑا مقام ہے اور دنیاوی طور پر وہ دنیا کا سب سے بڑا حکمران ہے۔ تو عمر کے ساتھ جو احباب تھے انہوں نے اس بڑھیا کے لہجے کی تیزی کو دیکھ کے اسے سمجھانا چاہا کہ دیکھو تم امیر المومنین سے مخاطب ہو، کس انداز سے بات کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے ان کو روکا اور فرمایا کہ تم اس خاتون کو جانتے نہیں ہو، یہ کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی بات اللہ نے آسمانوں پہ سن لی تھی، تو عمر اس کی بات زمین پہ کیوں نہ سنے؟ اور قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، اگر یہ مجھے یہاں شام تک کھڑا رکھے،
میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں، جس طرح یہ کہے گی میں ویسے کروں۔ یعنی یہ اس عورت کا جلال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کا قرآن کریم میں ذکر کیا تھا، اس کے واقعے کا قرآن کریم میں تذکرہ ہوا تھا، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ عربوں کے ماحول میں ہو رہا تھا۔ وہ عرب جو خاتون کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے، اس کی پیدائش پر منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ اب ہم کدھر جائیں گے، ان عربوں کے ماحول میں اسلام نے اس طریقے سے خواتین کا مقام ان کو یاد دلایا کہ دیکھو عورت کا یہ مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں خواتین کو ہر طرح کے حقوق حاصل تھے، تعلیم کا حق ہو، عبادات کا حق ہو، یا خاوند کو مشورہ دینے کا حق ہو، یا اپنی رائے دینے کا حق ہو، یہ تمام حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے رکھے تھے۔ مکہ اور مدینہ ان دونوں کی مقامی ثقافت اسلام سے پہلے الگ تھی۔ مکہ مکرمہ کے لوگ تھوڑے سخت تھے، وہ اپنی عورتوں پہ حاوی ہوتے تھے، عورتیں ان کے سامنے بولتی نہیں تھیں۔ مدینہ طیبہ کے لوگ تھوڑے نرم تھے، ان کی خواتین ان کے سامنے بولتی تھی، مرد خواتین سے باقاعدہ مشورہ لیتے تھے، ان کے مشورے کو قبول کرتے تھے، خواتین مردوں کے سامنے بولتی تھی۔ جب ہجرت ہوئی اور مکہ کے لوگ مدینہ آئے تو جو مکہ کی خواتین تھیں انہوں نے مدینہ آ کے یہاں کی مقامی خواتین کا طریقہ دیکھا کہ وہ اپنے خاوندوں کو مشورہ بھی دیتے ہیں، اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے زور بھی دیتی ہیں، اور ان کی بات سنی جاتی ہے، تو وہ بھی اپنے خاوندوں کو مشورہ دینے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر جو مکہ سے آنے والے مہاجر مسلمان تھے وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ تو اس طرز عمل کے عادی نہیں تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی خواتین کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ ہماری خواتین مکہ میں خاموش رہتی تھی، یہاں آ کے مدینہ کی خواتین کو دیکھ کر اب یہ بھی بولنے لگی ہمارے سامنے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم النساء نساء الانصار، کہ بہترین خواتین انصار کی خواتین، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرمان کے ذریعے انصار کی خواتین کے طرز عمل کو بہتر قرار دیا، اور انصار کے جو خاوند تھے ان کے طرز عمل کو بھی بہتر قرار دیا، کہ جیسے انصار کے خاوند اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے ہیں، بیویاں مشورہ دیتی ہیں، بسا اوقات اس مشورے پر عمل درآمد کے لیے دلیل بھی دیتی ہیں، اور اپنے خاوند کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتی ہیں کہ اپنی بات منوا سکیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو گویا مہاجرین کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ بیویوں کے ساتھ مشورہ بھی ہوتا ہے، ان سے رائے بھی لی جاتی ہے، اور ان کی رائے پہ عمل بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے اسلام نے معاشرے کو خواتین کا مقام یاد دلایا کہ خواتین کا مقام ویسے ہی ہے جیسے مردوں کا ہے، جیسے مردوں کے حقوق ہیں ویسے خواتین کے حقوق ہیں، جیسے مردوں کے فرائض ہیں ویسے ہی خواتین کے فرائض ہیں۔ تو چونکہ ہم اس وقت ایک ایسے معاشرے میں ہیں جو مغربی تہذیب کی یلغار میں ہے، مغرب چاہے جتنا بھی ترقی یافتہ ہو، خواتین کو وہ بھی حقوق نہیں دیتا۔ ہمارے سامنے تو صرف اس کا مثبت پہلو سامنے آتا ہے، اس کا منفی پہلو آپ دیکھ لیں کہ خاتون کو گھر سے اٹھا کے بازار میں تو بٹھا دیا، لیکن تنخواہیں وہاں بھی خواتین کی کم ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں مرد کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، عورت کی تنخواہ کم ہوتی، تو باہر بھی ہماری صورتحال خراب ہے، گھروں کے اندر بھی خراب ہے کہ مرد عموماً اپنی بیویوں کی سنتے نہیں، خاص طور پر جو مذہبی گھرانے ہیں وہاں نسبتاً اس کا ریشو زیادہ ہوتا ہے کہ مذہبی لوگ بدقسمتی سے اپنی بیویوں کے ساتھ ذرا سخت طریقے سے پیش آتے ہیں، چونکہ مذہب سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ یہ ان مذہبیوں کی بات کر رہا ہوں جو نیم خواندہ ہوتے ہیں، جو نیم مذہبی ہوتے ہیں۔ تو خواتین کا احترام ہوتا ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔